الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون سورہ انبیاء آیت نمبر 30. اولم کیا نہیں یا دیکھا الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. یہاں یرا بمانا یعلم ہے. کیا نہیں جانا؟ لم کی وجہ سے تو جزم آتا ہے، جزم کیوں نہیں آئی؟ یرا جی یرا یا تھا وہ گر گیا، یا وہ الف تھا اصل میں وہ گر گیا. کیا نہیں جانا، کیا نہیں دیکھا ان السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کانتا تھے وہ دونوں رتقن بند مسدود بالکل جڑے ہوئے تھے، ایک ساتھ تھے، ایک ساتھ ملے ہوئے جڑے ہوئے پیوست اور بند مسدود تھے. پھر کیا ہوا؟ ففتقناہما ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، جدا کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي اور ہم نے بنایا پانی سے ہر زندہ چیز کو. ہم نے کیا یا بنایا من الماء پانی سے کل شیء ہر چیز کو حیین زندہ. یعنی ہم نے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے آسمان اور زمین مسدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مادہ تھا جس مادے میں نہ کوئی آسمان چھت کی صورت میں تھا اور نہ زمین اس طرح تھی کہ اس میں کچھ چیز اگتی، نہ آسمان سے بارش اترتی تھی. ایک ایسا مادہ تھا جو بالکل جڑا ہوا آپس میں. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العزت نے ہوا کے خلا کے درمیان ہوا چھوڑ کر ان دونوں کو الگ الگ کر دیا. آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سقف بنا دیا اور زمین کو تحت بنا دیا، فرش بنا دیا. اس کو فراش کر دیا، اس کو سقف پر کر دیا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف کہتے ہیں چھت کو، اسے چھت بنا دیا، اس کو فرش بنا دیا. اور بیچ میں کیا؟ خلا، اور اس میں ہوا چھوڑ دی. ایک ہوا ہے وہ جو اوپر کی سطح کی طرف ہے، دوسری ہوا جو نیچے والی سطح کی طرف ہے. اب دونوں کو الگ الگ کرنے کے بعد اللہ نے پھر دونوں کی ذمہ داریاں بھی بانٹ دی. آسمان سے بارش اترے گی اور زمین نباتات اگائے گی. اب اگلی آیت جو ہے اس آیت کے دو مطلب ہیں. وجعلنا من الماء کل شیء، ایک تو مطلب ہے ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے. یہاں سے مراد ہو گئی نباتات، سبزہ جات. زمین کے اندر پانی ہے وہ یا آسمان سے اترتا ہے اس کا ذریعہ ہم نے ہر چیز اگائی ہے. الماء سے مراد اگر پانی لیتے ہیں، اگر اس الماء سے مراد مخصوص مادہ ہے وہ نطفہ، تو پھر اس سے مراد ہوگا ہم نے ہر ذی روح چیز کو ہم نے نطفے سے پیدا کی ہے.
وجعلنا فی الارض، یہاں سے اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی قدرت کے تعلق سے آفاقی نشانیوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آفاقی نشانیاں جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، ایک دو یہاں ذکر ہوگی، اور وہ ہے زمین اور آسمان کی تخلیق، اور اس کے بعد اللہ نے ہر ذی روح چیز کو پیدا فرمایا. پھر ساتھ میں وجعلنا فی الارض رواسیہ، رواسیہ پہاڑ، کیوں بنائے؟ ان تمید بہم، کہ وہ جھک نہ پڑے ان کے ساتھ. تمیدہ جو ہے نا، یہ ہلانے کے معنی میں، جھکنے کے معنی میں، لرزش کے معنی میں، حرکت کے معنی میں سب کر سکتے ہیں، کہ وہ حرکت نہ کرے ان کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ جھکے نہ، ان کے ساتھ ہلے نہ. یہ جو مٹی ہے یہ کس پر ہے؟ کس پہ ہے یہ مٹی؟ پانی کے اوپر ہے، اور پانی کے اندر کوئی بھی چیز رکھے اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ہلتی رہے گی وہ. لیکن یہ جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کو اللہ نے میخ بنا کر زمین کو ایسا گاڑ دیا ہے کہ اب حرکت نہیں کرتی. پہاڑ بھی اللہ کی نعمت ہے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے بنائے ہیں فیہا اس زمین میں فجاجن کشادہ، سبل راستے، کشادہ راستے ہم نے بنا دیے ہیں. کیوں؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. اب یہاں قدرت کی نشانیاں تو آپ کے سامنے ہوگی، پہاڑ، راستے. یہ راستے زمینی راستے بھی ہیں اور پہاڑی راستے بھی مراد ہیں، ہر جگہ راستے ہیں. لعلہم یہتدون کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک، اللہ کے ان عجائبات کو دیکھ کر، اس کی کاریگری کو دیکھ کر یہ اس کی قدرت کا اعتراف کر کے راہ ہدایت پا جائیں. یا دوسرا مطلق، ہم نے ایسے راستے بنائے تاکہ اپنے منزل مقصود تک یہ راہ پا سکیں، اپنے منزل مقصود تک راہ پا سکیں. السماء سقفا محفوظا، یہ الگ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت ہے. ہم نے بنایا ہے آسمان کو چھت محفوظ، ایک محفوظ چھت بنایا ہے. محفوظ چھت کیسے؟ جس طرح ہم گھر کی چھت بناتے ہیں، ہم گھر کی چھت بنانے کے بعد کہتے ہیں بہترین محفوظ بنائی ہے ہم نے، گرے گی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو زمین کے اوپر چھت ہے وہ اتنی محفوظ ہے کہ وہ گرے گی نہیں. اور ہماری اور اس کاریگری میں بڑا فرق ہے. ہم اس چھت کو گرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں بیچ میں، ادھر پلر، ادھر پلر، ادھر پلر، اور آسمان میں جہاں بھی گھوم لیں نہ کوئی عیب نظر آئے گا، نہ آپ کو کوئی پلر نظر آئے گا. آسمان گر جائے تو کیا ہوگا؟ وہی جو چھت گر جائے تو ہوگا. چھت گرنے سے ہو سکتا ہے کچھ بچ جائے، آسمان کے چھت گرنے سے کوئی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. اچھا، ایک اور معنی بھی اس کا، ہم نے آسمان کو محفوظ بنایا ہے. محفوظ کا مطلب یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، سورہ ہجر میں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، شیاطین سے محفوظ کر رکھا ہے. یہ جاتے تھے نا اوپر چڑھ کر باتیں سننے کے لیے، ہم نے بڑا محفوظ نظام بنا دیا اس کا.
वहुम अन आयातिहा मुरिदून, और वो उसकी निशानियों से रूगिरदानी करते हैं, एहरास करते हैं, मुंह मोड़ते हैं। इतनी निशानी अल्लाह की खल्क की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के ऐसे अजायबात हैं, इसके बावजूद भी लोग एहरास किए हुए हैं। वहुवल्लज़ी खलक़ल, अब उसकी कुदरत के मज़ाहिर खत्म नहीं हुए। वो ज़ात है जिसने पैदा किया रात को, वन्नहारा दिन को, वशम्सा सूरज को, वलकमरा चांद को, कुल्लुन सब के सब, फी फलकिन अपने दायरे में, यसबहून यसबहून तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। यानी रवा दवा है। तैराकी करने वाले को भी मुसब्बे भी कहते हैं, तैराकी करने वालों को। तो यहां तस्बीह से मुराद रवा दवा होना, अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। सूरज के बारे में आता है, वो जब गुरूब होता है, तुलू होने से पहले अल्लाह के अर्श में जाकर सजदा करता है। चांद भी इसी तरह मंजिल पूरी करता है, अपने 14 मुकम्मल की, फिर वापसी शुरू हो जाती है, फिर अल्लाह के हुक्म से तुलू होता है। वो हर कोई अपने अपने दायरे कार के अंदर जारी और सारी है, अफरमानी नहीं। लेकिन फिर भी आपने वो पढ़ा ना, जब सूरज और चांद को गिरन लगता है तो क्या आता है हदीस में, युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादा, अल्लाह ताला इनकी ताकत को सलब करके अल्लाह अपने बंदों को डरा रहा होता है इसके जरिए। डराना कैसे कि जिसने नाफरमानी नहीं की, इतनी पावरफुल मखलूक, अल्लाह ने उसकी ताकत को छीन लिया। इंसान तेरे अंदर क्या है, तेरी सरकशी, तेरी बगावतें, तेरी नाफरमानी है, क्या अल्लाह तेरी गर्दन को नहीं पकड़ सकता? क्या अल्लाह तुझे तबाह नहीं कर सकता? एक तो इस आयत की तरतीब देखें, अल्लाइल पहले, अन्हार बाद में, और हमारे दिनों की तरतीब में पहले रात ही आती है। दूसरा शम्स वल कमर, शम्स पहले कमर बाद में है। हालांकि शम्स का ताल्लुक कैसे है, नहार के साथ, और कमर का ताल्लुक लैल से। अगर तरतीब वही होती तो पहले कमर आना चाहिए था। इसका भी अरबी फसाद के अंदर यूं इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कभी तरतीब को बरकरार रखा जाता है, कभी तरतीब को बदल दिया जाता है। कुरान करीम में इसके कई मज़ाहिर मौजूद हैं। अब ये कुदरत के अजायबात, क्या अजायबात हैं बताएं? कौन कौन से हो गए? जमीन और आसमान की तखलीक, हर जीरो चीज की तखलीक, पहाड़, पहाड़ों में रास्ते, दिन और रात, और फिर आसमान को महफूज छत बनाना। इतने कुदरत के अजायबात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पैगाम दिया है। एक पैगाम दिया है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल एक माकूल बात है कि चांद जो है वो बाद में इसलिए जिक्र किया गया, अगर चांद और सूरज की मुनासबत को देखा जाए, चांद को इसलिए बाद में जिक्र किया गया कि वो ताबे है सूरज के। चांद किसकी रोशनी को लेता है? सूरज की। और इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुरान में क्या कहा गया है? सिराज, सिराज सूरज को कहते हैं। और उलमा को क्या कहा गया है? कमर, चांद। तो हकीकी मानों में उलमा वो होते हैं जो सूरज से रोशनी लेते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जिनका इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है और आपके मनहज से वो जुड़े हुए नहीं है, आपकी सुन्नतों का इल्म नहीं रखते, तो फिर ऐसे उलमा नहीं कहलाए जा सकते। दाएं बाएं इधर उधर से सही मनहज उलमा वो है जिनके इल्म का मरकज और महवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। चले नमाज के बाद पढ़ते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।
الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ نبی اسلام کی دعوت سے کفار تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی، چلو انتظار کرو، ایک دن اسے مر ہی جانا ہے، ایک دن اسے دنیا سے چلے جانا ہے تو جان چھوٹ جائے گی ہماری اس سے، بس اس دن کا انتظار کرو۔ کفار کی اس خواہش پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا، وما جعلنا لبشر، نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلدہ، ہمیشگی۔ تم بھی بشر ہو، نبی بھی بشر ہیں، اس سے پہلے جتنے بشر آئے ان میں سے کسی نے بھی اس دنیا کے اندر ہمیشگی کے ساتھ رہنے کی نہ خواہش کی ہے، نہ خواہش رہی ہے، اور نہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے، وہ چلے گئے۔ افإن مت، کیا پس اگر آپ انتقال کر گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، فہم الخالدون، پس وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی آپ چلے گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ نبی اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اس کا مشن ختم ہو جائے گا، یہ دین اجڑ جائے گا، دیندار اجڑ جائیں گے، اور ہم اس دین سے یا اس دعوت سے جو تنگ ہے اس کی جان چھوڑ جائے گی، تو جب یہ چلے گئے تو تم بھی چلے جاؤ گے، بلکہ اگر یہ معزز شخصیت چلے گئے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ پھر پیچھے گزر چکی ہے سورت میں، کل متربص، سب انتظار کرو، فإنا متربص نحن نتربص بھی ذکر موجود ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ تو انجام کار ہر ایک کے سامنے آ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جی مخاطب ہے، جی بالکل بریلویوں کا متا۔ اچھا بہرحال اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کر دی ہے، اصولی طور پر وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ آگے ذکر آ رہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جتنے معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، حتیٰ کہ وہ حجر، وہ شجر، وہ اولیاء، وہ صنم، جن کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، سب کے سب چلے جائیں گے۔ اور پھر نبی الاسلام کے بارے میں جو نظریہ بنایا گیا ہے کہ آپ نور ہیں، زندہ ہیں، انتقال نہیں ہوا، قبر کے اندر بھی زندہ اسی طرح ہیں جس طرح دنیاوی زندگی تھی، وہی معاملات دیکھ رہے ہیں، انسانوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ازواج کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، سارے معاملات، اس طرح کی عجیب و غریب کہانیاں ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ نے سب کے عقیدے پر پانی پھیر دیا، سب کے عقائد مسترد ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت کی ایک صفت کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دیگر سے صفت کا انکار کر دیا ہے۔ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، جو بھی زیرو چیز ہے نا اس نے مرنا ہے۔ ایک تو یہ اصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے وفات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو اسی اصول کو بیان کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ الحی، اللہ کی صفت الحی اور القیوم، ان دونوں کے منافی ہے کیا چیز؟ موت، بلکہ موت تو کیا، موت کی تمہید ہے نیند، اور نیند کی تمہید ہے اونگ۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ اور نیند یہ کمزوری ہے، اور اللہ نے زمین و آسمان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا،
تو یہ ساری چیز اللہ کی ذات کے لیے منافی ہے. حی کہتے ہیں ایسی کمال حیات جو حیات دیتا ہے لیکن حیات لیتا نہیں ہے، جو زندہ کرتا تو ہے لیکن کوئی اسے زندگی نہیں دیتا، وہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے، بلکہ ہاں دیا نہیں جاتا. اور ساتھ میں یہ بات ہوئی کہ موت بھی تو اس کی مخلوق ہے، موت و حیات بھی تو اس کی مخلوق ہے. خلق الموت والحیات. موت کا ایک ذائقہ ہے، موت کا ایک ذائقہ ہے، اور وہ ذائقہ ایک مشروب ہے. آپ بھی پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، آپ کو ٹیسٹ اور آئے گا، مجھے اور آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، میں اس مشروب کی بات کر رہا ہوں. اسے آپ کا اپنا ذائقہ ہے. آپ چائے پئیں گے تو عجیب محسوس کریں گے، میں پیوں گا مجھے مزہ آئے گا، یا مجھے عجیب سا لگے گا، آپ کو مزہ آئے گا. وہ ہے فکر. آپ کا جو جسم ہے نا، جس چیز کا عادی بن چکا ہوگا وہ چیز اس کو اچھی لگے گی، جس چیز کا عادی نہیں اس کو اچھی نہیں لگے گی. اچھا، ایسے ہی اعمال صالحہ اور سیئہ ہے. اعمال صالحہ کا اگر آپ کا جسم عادی بن چکا ہے نا، تو اعمال صالحہ پر جو نتیجہ ہے وہ بھی بہت ہی عمدہ قسم کا ہے. اعمال سیئہ کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بہت برے قسم کا ہے. تو اگر آپ اچھے عمل کرتے ہیں تو موت بھی اچھے طریقے سے آئے گی، اور اگر آپ برے عمل کرتے ہیں تو آپ کی موت بھی برے طریقے سے آئے گی. اچھی موت آپ کو پسند ہوگی، بری موت آپ کو پسند نہیں ہے. تو ذائقہ ہے، اور ذائقے کا ذکر بھی حدیثوں میں مختلف الفاظ سے بھی آیا ہے. اور وہ الفاظ یہ ہے کہ جب ظالمین کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو فرشتے مارتے ہیں. جی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی. ہم تمہاری آزمائش کریں گے، شر کو آزمائش بنا کر اور خیر کو آزمائش بنا کر. یہ بھی عجیب چیز ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. شر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بیماری، تکلیف، کسی عزیز کا چلے جانا، کسی نعمت کا نہ ملنا، آپ نے دعا کر کر کے کسی چیز کو مانگا نہیں مل رہی. یہ کیا ہے؟ ایسی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں اور نہیں مل رہی، یہ آپ کے لیے فتنہ بن گئی. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے وافر دے دی ہے، آپ کو کثیر دے دی ہے، کثیر تعداد میں دے دی ہے. اب یہ چیز بھی آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ فتنہ. انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال فتنہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم المال والبنون زینت الحیات الدنیا. کبھی دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے. تو دے کر آزمانے میں اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ شاکر بن جاؤ. اور لے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کیوں؟ صابر بن جاؤ. الشاکر اور الصابر یہ اہل ایمان کی صفات ہے. اور اللہ رب العزت کو بندے سے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے، خوشی میں شاکر بن جائے اور غمی کے اندر صابر بن جائے. یہ خیر اور شر کا فتنہ یہ پہلے کا ہے. خیر اور شر تو پہلے ہو گئی نا. موت کے وقت الگ آزمائش ہے اور زندگی میں الگ ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، آخری تشہد میں جو دعا ہے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا ومن فتنۃ الممات. زندگی کا فتنہ الگ ہے، اور وہ زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ دنیا کے لیے جیئیں، آپ کی زندگی میں آخرت کا حصہ نہ ہو. اور موت کا فتنہ کیا ہے؟ کہ آپ برے عمل کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ، حسن خاتمہ نہ ہو، آپ کا حسن خاتمہ نہ ہو. یہ فتنہ ہے. تو اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر کوئی جا رہی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے. تو آ رہی ہے تو شاکر بن جائیں، جا رہی ہے تو صابر بن جائیں. آزمائش میں پورا ہو گیا. آپ اب دیکھیں موت جو ہے یہ خیر ہے شر ہے؟
ظاہر شر ہے، کون چاہتا ہے موت آئے؟ کوئی نہیں چاہتا. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا روح نے، فرشتے نے آ کر میں روح قبض کر رہا ہوں آپ کی، تو مکہ رسید کر دیا، آنکھ نکال دی اس کی کہ میری روح قبض کرنے کیسے آ گیا تو موت کسی کو پسند نہیں. اگر آپ کو کہیں ابھی یہ بھی روح نکال لیں آپ گھر نہیں جائیں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ صبر کر رہے ابھی تو عمر ہی کیا ہماری ہے نا، تو کسی کو پسند نہیں ہے کہ انسان ہے تو اس کی موت اس کے لیے کیا ہے؟ اچھی ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور جنت میں جانا ہے اس نے. لیکن وہ تب ہے نا کہ جب انسان کا کردار بہت اچھا ہو، بہت اچھا، بہت صالح ہو. ورنہ ہم کتنے بھی اچھے بن جائیں، ہماری برائیاں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہمارے اعمال ہمیں پتہ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اب نہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ تین یعنی عجیب قسم کی باتیں ہیں جو تینوں انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. پہلی بات موت. موت خطرناک کیوں ہے؟ اس لیے کہ موت کے بعد آپ نے زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے. موت کے بعد شروع ہو گیا. اور جبرائیل اسلام نے میں نہیں، آپ نے پورا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے. تو جب آپ چلے جائیں گے افہم الخالدون، فہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ آیت پوری یہی ہے. آیت کا پورا سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے. اگر یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، انہوں نے بھی تو جانا ہے نا. کیا کریں، آواز کا بریک کر رہی ہے تو آواز آ رہی ہے اب صحیح کلیئر ہے؟ بس ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ ہم نے آپ کو موت دینی ہے. جبرائیل السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 باتیں کہی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. جتنا چاہے زندگی گزار لیں، آپ جیسے چاہے زندگی گزار لیں، ایک دن مرنا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. زندگی گزر رہی ہے، اچھی گزار رہے ہیں، بڑی گزار رہے ہیں، ایک دن مرنا ہے. موت تو ہے، موت کو بھلا نہیں سکتے آپ، موت کو یاد رکھنا ہے. اور جب موت یاد رہے گی تو پھر موت کے بعد کے مراحل بھی یاد رہیں گے. اس لیے تو کہا گیا ہے جنازے میں جاؤ، بہت فضیلت رکھی ہے. تدفین میں شریک ہو، بڑی فضیلت رکھی ہے. قبرستان کی زیارت کرو، بار بار حکم دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ موت یاد آتی ہے. جب اپنے ہاتھ سے جنازہ اٹھائیں گے، اپنے ہاتھ سے دفن کریں گے، مٹی ڈالیں گے اور قبرستان میں مدفون لوگوں کو دیکھیں گے تو یقیناً دل کی اس سختی کے خاتمے کا اس سے بہتر اور مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا. اور ہم جاتے نہیں ہیں. باپ کہے گا بیٹا تو چلا جا، بیٹا بولے گا ابا تو چلا جا، اور پتہ چلتا ہے بعد میں دونوں نہیں گئے. پھر مردہ دل ہوتے ہیں. ایک تو مرنا ہے، بس اس کو یاد رکھ لیں، مرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر آزمائش ہی آزمائش ہے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ آزمائش جو ہے وہ کچھ چھننے سے ہوتی ہے، دے کر بھی ہوتی ہے. آپ کو نوازا ہوا ہے نا، آپ آزمائش میں، آزمائش میں. بلکہ خود سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آزمائشیں. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات اللہ نے فرمایا کہ ہماری طرف آؤ گے تم. موت ہے، آزمائش ہے، اور ہمارے پاس آنا ہے. اچھا اب کیا ہوگا؟
تمہیں آزمائشوں سے گزارا ہم نے دیکھ کر یا لے کر. تم نے کیا کیا ہے؟ موت آئے گی, موت آنے کے بعد اب ہمارے پاس آؤ گے. آزمائش میں برے اترے تھے تو ہمارے پاس بہترین جزا ہے, آزمائش میں ناکام ہو گیا تو ہمارے لیے پاس بدترین جزا سزا بھی ہے تمہارے لیے. ویلی نہ ترجعون. آیت نمبر 34 دوبارہ ترجمہ کر دیں, پھر آپ بولیں گے 35 کا کر دو. وما جعلنا, ہم نے نہیں بنایا, لبشرٍ, کسی انسان کے لیے, من قبل کا, آپ سے پہلے, الخلد, ہمیشگی, آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں تھی تو آپ کے لیے بھی نہیں ہے. پھر فرمایا افمت, افامت, کیا پس اگر آپ انتقال کر گئے, فہم الخالدون, تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ جو آپ کی موت کے منتظر ہیں انہیں اپنی موت نہیں یاد, انہوں نے تو مرنا ہے. آزمائش میں کامیابی کی ایک صورت اللہ نے ذکر فرمائی ہے. ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں جی؟ ہم کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں, اچھی جاب مل جائے, اور جس امتحان میں ٹاپ کر لو, ٹھیک ہے, اور نوکری اچھی ہو, گھر اچھا ہو, اور بس دنیا کی جو گاڑی ہے بہترین چل رہی ہو, بس یہ کامیابی ہے, یہ معیار ہے نا. لیکن ایک مومن کے لیے کامیابی اللہ نے کیا ذکر فرمائی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جہنم سے بچ گئے آپ, جنت میں چلے گئے, کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی یہ ہے. اور یہ کامیابی کس کو ملے گی یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. یہ اہل ایمان ہے. آج کے دور میں والذین هم عن اللغو معرضون, اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کے زاویے سے اس کی بات کریں تو فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک, ان سے بچتے ہوں گے. وہ سب سے زیادہ فضول وقت جو انسان کا بنتا ہے نا, وہ اس پیج پر جا کر بنتا ہے. اب بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہوئے بس ہوتا کیا ہے, صرف مصروف کیا ہے, انگلی ٹک 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 ٹک, اور آپ کی سبحان اللہ رات 1 بج گئے, 2 بج گئے. اب آپ کے لیے قیامت نہیں ہے. اللہم بسمک اموت واحیا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ پڑھ لیں. تو سب سے زیادہ مشکل ترین معاملات جو ہے نا ایک مومن کے لیے, یہ ان فضولیات سے کیسے بچے. اور پہلی شرط یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے, اور نماز میں جاتے ہی ہمیں اتنے نشے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ اکبر کیا ادھر سے, پہلے کوئی خیالات نہیں آ رہے تھے, اب جو بھولی ہوئی چیز ہے وہ بھی آپ کو یاد آ گئی. اچھا میں نے چابی وہاں رکھی, میرے پیسے وہاں پڑے ہوئے. اب آپ یا تو کچن میں ہے, یا آپ آفس میں ہے, یا دکان میں ہے, یا گاڑی میں ہے, یا امتحان میں ہے, یا اسکول میں ہے, یا روڈ یا راستے میں. یہ ہم سب کا مجموعی معاملہ ہے, مجموعی معاملہ ہے. سر آپ نے 3 انسان کے لیے کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ 3 چیزیں میں نے کس آیت میں, جی ہاں وہ بتائی ہے نا میں نے. اس آیت میں پہلے ایک بتائی تھی موت, دوسری بتائی تھی آزمائش, اور تیسری اللہ کے سامنے پیشی. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب رآکا آپ کو دیکھتے ہیں, الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا,
نہیں بناتے وہ آپ کو الا حضوا مگر مذاق. بالکل لیا جا سکتا ہے. کل نفس ذائقہ. یہ اصل یعنی یہاں کو اگر معذوف کر دیں تب بھی یہ حکم تو وہی ان متا ہے اصل میں ہے ان متا. یا مطلب سے مطلب اللہ استثناء ہے جی. اللہ حضوا اللہ استثناء ہے اور ان نافیہ ہے. جب اللہ سے پہلے ان آ جائے تو وہ نفی کا معنی دیتا ہے. اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق. کیا کہتے ہیں احد الذی کیا یہ ہے وہ یذکر آلہتکم جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے عیب کے ساتھ. جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے کیسے برائی کے ساتھ. وہم حالانکہ وہ بذکر الرحمن رحمان کی یاد سے ہم کافرون رحمان کے ذکر سے خود کفر کیے ہوئے ہیں. بہترین جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے مذاق اڑایا کرتے تھے. اور یہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے شروع سے لے کر قیامت تک ایک اصول بنا دیا آپ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اقتدا کرے گا تو آپ کو بھی مذاق بنایا گیا اسے بھی مذاق بنایا جائے گا. تو گھبرانا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا گھبرانا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. یہ ہمارے ہاں ہمارے پاکستان میں صحیح معنوں میں گھبرانا نہیں ہے. وہ اس مسئلے میں تنقید یعنی دینی معاملات کے اندر مسلمان ہر جگہ پستی کا شکار ہیں. ہر جگہ ان کو رسوائی کا سامنا ہے اور ہت کمیز جملوں اور حملوں کا گھبرانا نہیں ہے. اور بلکہ خود حدیث میں موجود ہے اشد الابتلاء الانبیاء اشد الناس ابتلاء الانبیاء. سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہے ثم الامثل ثم الامثل. اس کے بعد جس کی سیرت اور صورت میں سب سے زیادہ اقتدا ہوگی نا نبی کی اس کی آزمائش اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. جو دین سے کم ہوتا چلا جائے گا پیچھے 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 اور صفر پر آزمائش بھی اسی طرح پیچھے آتی جائے گی اور صفر ہو جائے گی. بے دین ہوں گے کوئی آزمائش نہیں ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. کہتے نا کہ وہ عقل نہیں ہے تو موجہ ہی موجہ دین نہیں ہے تو کوئی سختی نہیں ہے آپ پر. اور اگر آپ دیندار ہیں تو پھر آپ کو ایک طریقے سے زندگی گزارنی ہے. نہ خوشی آپ کی ہے نہ غمی آپ کی ہے نہ دن آپ کی مرضی کا نہ رات آپ کی مرضی کی ہے. کوئی دن اللہ کے قانون سے چھٹی کا ہے ہی نہیں. اس کے ماتحت زندگی گزارنی ہے آپ نے. قرآن میں یہ آیت اگر آپ نے سمجھی ہو وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اب جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اب یہودی اور عیسائی نہ بن جائے وہ راضی نہیں ہوں گے. اچھا اس مشن پر لگے ہوئے ہیں مشن پر. اور جو عیسائی مشینری ہے جو اسلامی جو ریاستوں کے اندر وہ اپنے پنجے جما چکی ہے غریب ایریاز کے اندر بالخصوص وہاں لگے ہوئے ہیں. ان کا جو بیان ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کو یہودی اور عیسائی نہیں بنایا نا اعلان کے طور پر تو مسلمان بھی نہیں چھوڑا ہم نے ان کو. آج مسئلہ یہ ہے اگرچہ ہم کو اپنے زبان کے اعتبار سے یا دعوے کے اعتبار سے یہودی اور عیسائی نہیں دیکھتے کہیں پر لیکن وہ مسلمان بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اپنی تہذیب میں ثقافت میں اپنے کردار میں سیرت صورت میں ولا قدم میں اب دیکھ لیں 100% مشابہت پائی جاتی ہے
लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम का मिज़दाक़ है मुसलमान। जी ऐसे ही है। एनजीओ जो है ना, कादियानी और ये ईसाई यहूदी सब लगे हुए हैं, हिंदू भी लगे हुए हैं, गुमराह करने के मुकम्मल जो तुरुक है वो इख्तियार किए हुए हैं। बस हमने अपने दीन से वो ताल्लुक नहीं किए हुए, पीछे पीछे और पीछे चले जा रहे हैं वो मुख्तलिफ से अपने उस मजहब के साथ। एक तो ये कि मजाक करेंगे, और मजाक क्या किया अल्लाह ने जिसका जवाब दिया, कहते हैं कि ये है वो शख्स जो तुम्हारे माबूदों की ऐबजोई करता है। यानी मोहम्मद सल्लम को कहा कि तुम्हारे देखो वो तुम्हारे माबूदों की बुराइयां बयान करता है। तो अल्लाह ने फरमाया खुद भी तो रहमान की, जो मोहम्मद सल्लम की माबूद है, रहमान बल्कि तुम्हारे भी हकीकी माबूद है, उसका इनकार किए बैठे हुए हैं, अपने इनकार का पता नहीं है। और अगर कोई दूसरा तुम्हारे माबूद का इनकार कर दे तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हारे माबूद का इनकार कोई करे तो तुम्हें तकलीफ, और तुम अगर उसके माबूद का इनकार करो उसे कुछ नहीं होगा। तुम रहमान को गालियां दो, बुरा भला कहो, उसकी औलाद बनाओ, और अगर सामने से कोई सही बात बता दे तुम कहते हो हमारे माबूदों को बुरा भला कह दिए। ऐसे ही होता है ना, आप ज्यादतियां करो, आप भूल जाते हैं, किसी और ने ज्यादती की तो आपको याद रहती है, आपको अपनी नेकी याद रहती है कि मैंने फलां के साथ 2001 के अंदर ये ताउन किया था, लेकिन 2021 में जो ज्यादती की थी वो आपको याद नहीं है। ये मामला है। और एक मजाक भी ये था, मजाक पता क्या, अहादल्लज़ी बासल्लाहु रसूला, ये मजाक, अच्छा इसको नबी बना कर भेजा गया, ये तो हमारी जैसा खाता पीता है, चलता फिरता है, ये रसूल कैसे हो सकता है। अगर अल्लाह ने किसी को रसूल बनाना होता, किसी अजीम बस्ती के अजीम शख्स को रसूल बनाता। ये इस्तेहजा रसूल सल्लम का। तो इस्तेहजा आपकी इबादत पर, आपकी शख्सियत पर, आपके लिबास पर, आपकी वज़ाकत पर, आपकी सीरत सूरत पर होगा। करेंगे बेदीन, ये कुफार के गुलाम है, ज़हनी गुलामी है, लेकिन आप अपने दीन के साथ मुखलिस हो जाए, कोई आपका बाल भी गीला नहीं कर सकता। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम भी।